السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 53 تا 57 ہے۔ سورہ ہود سے یہ آیات مقدسہ ہے اور پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، ان کا نظریہ، ان کا شعور عطا فرمائے اور عملاً پریکٹیکل اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت بھی عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور وہی گفتگو آگے جاری ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سب سے پہلے نظریہ توحید کی دعوت دی، فلسفہ توحید سمجھانے کی کوشش کی جو انسانی معاشروں کی روح اور بنیاد ہے، لیکن قوم نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح یہ بھی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مزدوری نہیں طلب کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا تو معاوضہ وہی ہستی دے گی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھ نہیں رکھتے؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے یہ آپشن بھی دی کہ اس وقت قحط کا دور ہے، 3 سال سے ہم قحط میں پڑے ہوئے ہیں اور بڑی پریشانی ہے، آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے جو گناہ ہے وہ ان کی بخشش مانگ لیں، ریکویسٹ کر لیں۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایک تو قحط ختم فرما دیں گے، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور قحط ختم ہو جائے گا، اور دوسری نعمتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ ان تمام تر آپشنز کے باوجود دعوت بھی دی، دعوت کے جو مثبت نتائج ہیں وہ بھی ارشاد فرمائے، معاشروں اور سماج کی تشکیل کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی ارشاد فرمائی، اور پھر معاشی ترقی کے لیے بھی پلان حضرت ہود علیہ السلام نے دیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قومیں ایسی ہٹ درم ہوتی ہیں اور ان کے جو سردار متکبر ہوتے ہیں
وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آتے۔ چنانچہ آیت مقدسہ نمبر 53 میں کہتے ہیں قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینہ، آپ تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل سند نہیں لے کے آئے۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ایسا آپ کے پاس سند ہونی چاہیے، کوئی اللہ کی طرف سے گارنٹی کو لیٹر ہونا چاہیے کہ جناب آپ کو ہم نے اللہ کا نبی بنایا ہے۔ اب وہ سند بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یہ جو تو گفتگو کر رہا ہے، نظریہ توحید پیش کر رہا ہے، تو کیا ہم اس نظریے پر آ کر اپنے جو معبود ہے جس کو پورا معاشرہ تسلیم کرتا ہے، ہمارا پورا سماجی ڈھانچہ اس پر قائم ہے اور ہمارے بزرگ بھی اسی پر قائم ہے، تو کیا آپ کی صرف اس گفتگو کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بڑی ہی بےہودگی کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ جو تو پروگرام پیش کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت تو ایسے ہے جیسے کوئی بیوقوف آدمی ہوتا ہے جس کو آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، جو دماغی طور پر مفلوج ہو جائے اور اس کو گفتگو نہ کرنی آئے۔ یہ تو ایسے دعوے ہیں تمہارے، لگتا ہے ایسے ہے کہ جو ہمارے معبود ہیں، نام نہاد ہاتھوں سے تراشے ہوئے معبود، ان میں سے کسی نے آپ کو آسیب کر دیا ہے، کسی کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام جو الہ تم نے بنائے ہوئے ہیں، جو تم نے نظریات خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اگر تم بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، تو من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر اللہ رب العزت کے مقابلے میں اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ آپ ان تمام معبودوں کو، آپ تمام سردار اور اسی طریقے سے جو تمہاری جماعتیں ہیں، اکٹھی ہو کے آ جاؤ، اور پھر ٹھیک ہے، مجھے جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو پہنچا لو، اور مجھے مہلت نہ دو، دیکھ لیتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں ان تمام سازشوں کے مقابلے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور یاد رکھو ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اس زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی چوٹی جو ہے نا پیشانی کی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اتنی پاورفل طاقت ہے، اصل سپر پاور وہ ہے جو ہر ایک کو جس طرح چاہے وہ موڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یاد رکھو بے شک میرے رب کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور وہ صراط مستقیم وہی ہے جس کی میں نے آپ کو دعوت دی ہے۔ اس لیے اس دعوت کو سمجھو، اس نظریے کو سمجھو، اس فلسفی کو سمجھو جو ہماری زندگی کی روح ہے، جو معاشروں کی روح ہے، معاشروں کی ترقی کی روح ہے، اور وہ نظریہ توحید ہے، وہ فلسفہ توحید ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آیت نمبر 57 میں فرمایا اور اگر تم منہ موڑ لیا، تم نے پھر گئے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ
ما ارسلت به الیکم، تو میری جو ڈیوٹی تھی وہ صرف اتنی تھی کہ میں آپ تک اس عظیم ہستی کا پیغام پہنچا دوں۔ میں تو پیغامبر ہوں، یعنی میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، میں نبی ہوں، وہ خبر دینے والا ہوں جو اللہ کی خبر تھی۔ نبی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے کی خبر دیتا ہے۔ نبی کے پاس اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو وحی کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اللہ کی خبر دیتا ہے۔ یہ سارا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اسی کی میں خبر دیتا ہوں۔ تو پھر اگر آپ اس پہ قائم نہیں رہتے، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے، تو میرا تو اتنا ہی کام ہے کہ میں نے اپنی اس عظیم ہستی کا جو پیغام تھا، ذمہ داری تھی میری، میں نے وہ آپ کے پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم اس پر قائم نہیں ہوگے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور کو قائم مقام بنا دے گا۔ اللہ نے اپنا کام تو لینا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور آپ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا جو رب ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر حفیظ، نگہبان ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ حفیظ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی جو نگرانی ہے، اللہ کی جو حفاظت اور نگہبانی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس سے بہتر کسی کی حفاظت، نگہبانی، نگرانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارا جو منظرنامہ پیش کیا، اس منظرنامے میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی جو سنت ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دیں۔ اس دعوت کے جتنے قواعد و ضوابط ہیں، سمجھانے کے، قریب لانے کے، قائل کرنے کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں، وہ تمام اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے وہ سب اختیار کیے، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے۔ اللہ کی پہچان پیدا ہونے کے بعد تمہیں معاشی طور پہ کیا فائدہ ہوگا، سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہوگا، سائنسی طور پہ کیا فائدہ ہوگا، سماجی اور معاشرے کی تشکیل کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا، یہ سارے فوائد بھی اللہ بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں آخر میں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تم پھر گئے، تم نے نہ تسلیم کیا، تم نے غور و فکر نہ کیا، تو اس کا نتیجہ بھی بڑا بھیانک نکلے گا۔ سارے پروسیس کے بعد اللہ رب العزت قوموں کو دعوت دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، پھر آخری جو مرحلہ عذاب کا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پر بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے جو ان آیات مقدسہ کا ہے، اس کتاب مقدس کا ہے، اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب کے لیے آخرت کی جو منازل ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج 28واں روزہ ہے، 29ویں شب ہے۔ اللہ رب العزت یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ، مہمان اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جتنے یہ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، لمحات باقی رہ گئے ہیں، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، لیکن توبہ کے لیے جو شرط ہے، جو ضروری اس کا ضابطہ ہے، اپنے دل سے کیجئے اور پھر اس پر قائم رہیے۔ معافی مانگیے اور معافی کے بعد قائم رہیے۔
یقیناً اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔